چلتے ہیں یسایہ کی کتاب اور اس کا 51 باب اور اس کی پہلی اور دوسری آیت میں پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے، غور سے سنیے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 51 باب یعنی 51 چیپٹر اس کی پہلی اور دوسری آیت لکھا ہے، اے لوگو جو صداقت کی پیروی کرتے ہو اور خداوند کے جیان ہو، میری سنو۔ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے کے سراغ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ ہلیلویا، کہیں نظر کرو۔ کیا کرو؟ کیا کرو؟ سارے کہیں گے کیا کرو؟ نظر کرنے کا مطلب ہے غور کرو، سوچو اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ اگلی آیت کہتی ہے، اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو۔ کیا کرو؟ سب کہیں نگاہ کرو، نگاہ کرو، پھر سے کہیں نگاہ کرو، نگاہ کرو۔ پہلا کیا تھا؟ نظر کرو، دوسرا کیا تھا؟ نگاہ کرو۔ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ اس پر توجہ دو، ان کی زندگی پر توجہ دو، ان کی باتوں پر توجہ دو، ان کے ایکٹ پر توجہ دو، ان کی غلطیوں پر توجہ دو، ان کی برکات پر توجہ دو، ان کی بلیسنگ پر توجہ دو۔ اپنے باپ ابراہیم پر اور سارا پر جس سے تم پیدا ہوئے نگاہ کرو۔ کہتا ہے کہ جب میں نے اسے بلایا وہ اکیلا تھا۔ وہ کیسا تھا؟ جب خدا نے اس کو بلایا وہ کیسا تھا؟ وہ اکیلا تھا۔ پر خداوند کہتا ہے پر میں نے یعنی خدا نے کیا کیا؟ پر میں نے اس کو برکت دی۔ ہاللیلویا۔ پر میں نے اس کو کیا دی؟ پر میں نے اس کو برکت دی، اور کہتا ہے اس کو کثرت بخشی۔ ہاللیلویا۔ اس کو کیا بخشی؟ کثرت بخشی۔ خدا پاک نام کے پڑھے اس جانے کے وسیلے سے ہم سب برکت پائیں۔ سب کہیں آمین، سارے کہیں آمین۔ یہاں پر ہمیں 2-3 ورڈز پر نظر کرنی ہے۔ پہلی بات کہتا ہے نظر کرو، دوسری بات دوسری آیت میں کہتا ہے نگاہ کرو، چوتھی بات جب جس پر ہم توجہ کریں گے کہتا ہے جب میرے باپ تمہارے باپ ابراہیم کو بلایا تو وہ کیسا تھا؟ اکیلا تھا، پر جب میں نے اس کو برکت دی تو کہتا ہے میں نے ایسی برکت دی کہ پھر وہ اکیلا نہیں رہا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، سارے کہا کریں ہاللیلویا۔ کہتا ہے اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو اور اس گڑھے کے سراغ پر جہاں سے تم کھودے گئے ہو نظر کرو۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کی ان آیات کے وسیلہ سے، آج کے اس میسج کے وسیلہ سے میں آپ کا دھیان آپ کی طرف لگانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کا بھی ایسا ہی حال ہے۔ ہمیں بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اس چٹان کو دیکھنے کی ضرورت ہے جس میں سے ہم کاٹے گئے ہیں یا جس کے وجہ سے آج ہم کچھ ویلیو رکھتے ہیں۔ جیسے ہم نے گیت گایا کہ اسی رولتے پھرتے سا وہ نہیں تھا کچھ بھی لگا، اسی رولتے پھرتے سا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آج میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ کہتا ہے کہ اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو، جس میں سے تم کھودے گئے ہو، جس میں سے تم نکلے ہو، اس پر نظر کرو، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی طرف دھیان کرو کہ وہ کیسی چیز ہے یا وہ کون ہے یا وہ کون سی ہستی ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یروشلم کے لوگوں کو یسایہ کہتا ہے کہ اپنے باپ ابراہیم اور سارا پر، اپنی ماں سارا پر دھیان دو کہ جب ان کو بلایا تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جب ان پر خدا نے اپنے کرم کی نظر کی ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جب خدا نے ان کو دیکھا اور ان کو نکالنا چاہا ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ بتوں کو پوجتے، وہ بغیر معبودوں کے پاس جاتے، ان کا دھیان، ان کی سوچ، ان کا خیال کہیں اور لگا رہتا، لیکن خدا کے خوف میں وہ رہتے۔ اس لیے خدا نے ان کو بلا لیا بغیر اولاد کے، بغیر برکت سے خالی اس شخص کو خدا نے بلایا۔ ہاللیلویا۔ کہتا جب میں نے اس کو بلایا تو وہ کیسا تھا؟ اکیلا تھا۔ یہ یاد رکھنا ہے، جب خدا نے ابراہیم اور سارا کو بلایا تو وہ کیسا تھا؟ وہ اس وقت ابراہیم نہیں بلکہ ابرام تھا، اس وقت سارا نہیں بلکہ ساری تھی، اور کہتا ہے وہ اکیلا تھا، خالی تھا۔ ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ، اور ابراہیم کا کچھ بھی مطلب نہیں بنتا۔ ہاللیلویا۔ جب خدا نے اس کو بلایا تو اس کا نام ہی تبدیل کر دیا۔ جس طرح یعقوب کو اس نے بلایا تو یعقوب پھر آج تک یعقوب نہیں بلکہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح خدا ہماری زندگی میں بھی ایسے کام کرتا ہے۔ خدا جب ہمیں بلا رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہم خالی ہوں،
ہو سکتا ہے ہمارے پاس برکت نہ ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہو سکتا ہے ہم اپنے آپ کو تنہا سمجھتے ہو سکتا ہے ہمارے پاس ہماری زندگی میں بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہوں، لیکن خدا کہتا ہے جس کو میں اکیلا بلاتا ہوں، جس کو میں برکت سے خالی بلاتا ہوں، جس کو میں ایسا بلاتا ہوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں تو دنیا کا نکما آدمی ہوں، میں تو دنیا کا حقیر ہوں، مجھے تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں، کہتا ہے اس کی میں ویلیو بڑھا دیتا ہوں۔ اس کو اس نے کیسا بلایا؟ اکیلا بنایا، لیکن کہہ رہا جب میں نے اس کو برکت دی تو پھر میں نے اس کو کثرت بخشی۔ ہاللیلویا۔ پھر یہ اکیلا نہیں رہا بلکہ قوموں کا باغ ہو گیا۔ لیکن ہم نے کیا کرنی ہے؟ نظر کرنی ہے، نگاہ کرنی ہے کہ ہم نکلے کہاں سے۔ آج ہم کیا کہلاتے ہیں؟ مسیحی کہلاتے ہیں نا۔ مسیحی کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ وہ چٹان مسیح ہے جس میں سے میں اور آپ کاٹے گئے ہیں۔ ہاللیلویا۔ کاٹے جانے کا مطلب ہے کاٹ کر کوئی چیز بنا دینا، جیسے بڑے پتھر کو کاٹ کر چھوٹا سا کوئی چیز بنا دیتے ہیں اس میں سے۔ ہاللیلویا۔ کہتا ہے اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو نظر کرو، اس پر ذرا غور کرو۔ بائبل مقدس میں لکھا کامل کرنے والے یسوع کو۔ ہاللیلویا۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر بائبل مقدس کچھ بتاتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 10واں باب اس کی پہلی آیت میں پڑھنے لگا کہ کہتا ہے اے بھائیوں میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے اور سب کے سب سمندر میں سے گزرے۔ وہاں پر یسایہ دھیان دلاتا ہے اپنے باپ پر نظر کرو، اپنی ماں پر نظر کرو، اس چٹان پر نظر کرو جس میں سے تم نکلے ہو۔ یہاں پر کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ لکھتے ہوئے پالوس رسول کہتا ہے کہ اے بھائیوں میں تمہارا اس سے ناواقف رہنا نہیں چاہتا، کہتا میں تمہارا دھیان اس طرف لگانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سب باپ دادا بادل کے نیچے تھے۔ وہ جب ملک مصر سے نکلے بیابان کے اندر تھے تو کہتا ہے وہ بادل کے نیچے تھے، سب سمندر میں سے گزرے۔ اور دوسری آیت میں لکھا ہے اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی۔ چوتھی آیت کہتی ہے سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے۔ ہاللیلویا۔ کس میں سے پیتے تھے؟ کہتا ہے اس چٹان کو یاد رکھو جس میں سے تم کاٹے گئے۔ ہاللیلویا۔ اب کہتا ہے اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ جب وہ ملک مصر سے نکلے تو وہ بیابان میں تھے، وہاں پر ان کے لیے گھر نہیں تھے، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، نہ کوئی جاب تھی، نہ کوئی کاروبار تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ کہتا ہے وہ خوراک اور وہ روحانی پانی جو پیتے تھے وہ چٹان میں سے پیتے تھے، اور وہ چٹان ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ ہاللیلویا۔ وہ چٹان کون تھا؟ سب کہیں کون تھا؟ وہ چٹان کون تھا؟ مسیح تھا۔ اور میں اور آپ اسی چٹان میں سے کاٹے گئے، میں اور آپ اسی چٹان میں سے نکلے، میں اور آپ، میری اور آپ کی پہچان جو ہے باہر دنیا میں ہو یا کسی بھی جگہ پر ہو اس چٹان کی وجہ سے ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمارے آئی ڈی کارڈ پر بھی لکھا ہوا یہ مسیحی ہے، ہمارے دل میں بھی یہ بات ہے کہ مسیحی ہے۔ ہمیں کوئی دیکھتا ہے پوچھتا ہے تو سب سے پہلے ہم یہی بات ہیں ہم کیا ہیں؟ مسیحی ہیں، کیونکہ ہم اس چٹان سے کاٹے گئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج کے میسج کے توسط سے یا آج کی اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو تسلی، اطمینان، انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں وہ کہتا ہمارے باپ دادا بادل کے نیچے تھے، دن میں سایہ رہتا تھا، دن میں ان کو مکانوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دن کو ان کو خیمے یا اس طرح کی کچھ چیزیں ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ سورج ان پر روشنی ڈال سکے، بلکہ خدا ان پر خود بادل ڈالتا ہے۔ ہاللیلویا۔ کبھی کبھی دوسری بیٹی تو لگی ہو یا بدل ہوا ہوئے جو سورج نکلا ہوتا ہے کہ بدل آ جاتے تو تے چھان ہی ہو جاتی، اس طرح کی چھان نہ دیتے سارا دن رہتی۔ ایک بادل کی ڈیوٹی خدا نے ان کے اوپر لگائی ہوئی تھی، ایک بادل کو اس نے بتا دیا تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے لوگ ہیں جو ملک مصر سے میرے کہنے پر یا میں نے ان کو آزاد کیا ہے، یہ میرے کہنے پر بیابان میں گھوم رہے ہیں، یہ میرے کہنے پر یہ سفر کر رہے ہیں، یہ میرے کہنے پر وہاں سے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہ نکل آئے ہیں، میں نے ان کو غلامی سے نکالا ہے۔ اس لیے سورج کو یہ حکم کر دیا گیا کہ تو نے اپنی تپش ان پر ظاہر نہیں کرنی، اور ایک بادل کی ڈیوٹی لگا دی گئی کہ تو نے صرف اور صرف سورج کے سامنے رہنا ہے تاکہ میرے یہ جو لوگ ہیں ان کو دھوپ نہ لگے۔ اور وہ چٹان کون تھا؟ وہ مسیح تھا۔ ہاللیلویا۔ وہ بادل کو لانے والا کون تھا؟ وہ مسیح تھا۔ ہاللیلویا۔ اور رات کو کیسے؟ رات کو وہ آگ کے ستون کی صورت میں رہتا،
خروج کی کتاب 13 باب اور 21 آیت میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خداوند ان کو دن کو راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں، ہاللیلویا، بادل کے ستون میں دن کو راستہ دکھانے کے لیے، یعنی تو خودی وجہ تو کتے استے نہ کرن یہ رکنا تیرا دے چھائے ہوئے کہتا دن کو بادل کے ستون میں اور رات کو روشنی دینے کے لیے آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا، ہاللیلویا۔ اور یہ چٹان کون تھا؟ یہ مسیح تھا۔ کرنتھیوں کو لکھنے والا کہتا ہے یہ مسیح تھا جو رات کو، جو دن میں راستہ دکھانے کے لیے بادل کے ستون میں تھا، جو رات کو ان کو روشنی دکھانے کے لیے کس کے ستون میں تھا؟ آگ کے ستون میں تھا۔ بائبل مقدس کہتی ہے وہ مسیح تھا، ہاللیلویا۔ یہ کون تھا جو ان کو ملک مصر سے نکال کے لے آیا؟ مسیح تھا۔ یہ کون تھا جو ان کو دن میں بادل کا ستون بن کر سنبھالتا تھا؟ مسیح تھا۔ یہ کون تھا جو رات کو ان کو آگ کے ستون میں ہو کر ان کے آگے آگے چلا کرتا تھا تاکہ وہ دن اور رات دونوں میں چل سکے، ہاللیلویا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم بھی اسی چٹان میں سے کاٹے گئے ہیں جس چٹان میں سے بنی اسرائیل کھاتے تھے، جس چٹان میں سے بنی اسرائیل پیتے تھے، جس چٹان، جو چٹان ان کو دن میں ان کی حفاظت کرتی تھی، جو چٹان رات ان کی حفاظت کرتی تھی، میں اور آپ بھی اسی چٹان میں سے نکلے ہیں۔ صرف اور صرف ان پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، ہاللیلویا۔ اے لوگوں جو صداقت کی پیروی کرتے ہو، خداوند کے جوانوں میری سنو، اس چٹان پر جس میں سے تم کاٹے گئے ہو نظر کرو، ہاللیلویا۔ آج ہمیں نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نظریں اصل میں ہٹی ہوئی ہیں، اصل میں ہماری نگاہ اس سے ہٹ گئی ہے، اس لیے ہم دنیا کی فکر میں رہتے ہیں، ہاللیلویا۔ نہیں تو وہ مسیح، وہ چٹان جو اس وقت ان کو کھانا دیتا تھا، جو اس وقت ان کے پہننے کا انتظام کرتا تھا، بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ نہ ان کے جوتے گھسے اور نہ ان کے کپڑے بڑھے۔ 40 سال، کتنے؟ 40 سال ان کے بچے بڑے ہو رہے تھے اور مینوں لگ رہا ہے جی جڑی جُتی پا کے نکلے ہونا نا وہی جُتی وڈی ہندی جاندی نا، وہی جُتی۔ بائبل کہہ رہی ہے بھائی ان کے جوتے نہیں گھسے، ان کے کپڑے نہیں پھٹے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کپڑے اور جوتے بدن کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے تھے۔ یہ کون بڑھا رہا تھا؟ یہ مسیح تھا۔ یہ وہ چٹان تھی جس پر میں، جس میں سے میں اور آپ کاٹے گئے، ہاللیلویا۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ اپنے باپ ابراہیم پر، اس کو ابراہیم، عیسائیہ یروشلم کے لوگوں کو باپ ابراہیم پر غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن میں آج آپ کا دھیان اپنے آسمانی باپ کی طرف لگا، ہاللیلویا۔ بس دیکھا دنیا کی فکر میں نہ رہو، میرا آسمانی باپ ہے سارا کچھ جان ہے، تو کی چاہیے کی نہیں چاہیے سب کچھ پورا لمبا ایک چیپٹر لکھ کر متی کی انجیل میں چھوڑ دیا گیا کہ ان ساری چیزوں کی تلاش میں دنیا رہتی ہے۔ تمہارا کام ہے خدا کے پاس آنا، آنے والا کی چیزوں کی تلاش کرنا، ضرورت کی ساری چیزیں خداوند ہمیں مہیا کرے، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ چٹان کون تھا؟ مسیح تھا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔ متی کی انجیل 7واں باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک تنبیہ کے طور پر یا ہمارے لیے ایک رہنمائی کے طور پر یہ بات کہی گئی۔ میں بھی یہ آیات پڑھ کر اس کلام کو کلوز کرنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل 7واں باب اور 24 آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے، ٹھہرے گا، ہاللیلویا۔ جو میری باتیں سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے، ہاللیلویا۔ ان پر کیا کرتا ہے؟ عمل کرتا ہے۔ آج آپ نے پہلا سٹیپ پار کر لیا، لیول پار کر لیا ہے کہ آپ سن رہے۔ بہت سارے لوگوں نے تو آج سنا ہی نہیں، بہت سارے لوگ تو اس سے غافل رہے، بہت سارے لوگ اس سے دور رہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے، اگلا سٹیپ عمل کرنے کا ہے، وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے۔ کلام کو سن کر اس پر عمل کرنے والے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا، جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ کس پر گھر بنایا اس نے؟ اور وہ چٹان کون ہے؟ وہ چٹان مسیح ہے جس پر ہم نے اپنا گھر بنانا ہے۔ اور جب ہم نظر کریں گے، نگاہ کریں گے، اس پر دھیان کریں گے، اس کی رحمتوں برکتوں نعمتوں کو یاد رکھیں گے، اس کا سارا کچھ جو اس نے پہلے کیا ان کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر ایمان رکھیں گے تو اس پر گھر بنا سکتے ہیں، ہاللیلویا۔ آج جب اس بندے نے چٹان پر گھر بنایا یا مسیح کی تعلیم پر گھر بنایا یا اولاد کے ساتھ ساتھ جب یہ زندگی گزار رہا تھا تو اس کی زندگی میں کچھ ہوا، اور وہ کیا تھا؟ اور می برسا، کیا ہوا؟
पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी। ये मुसीबतों को जाहिर कर रहा है। कभी कभी जब हम खुदा के साथ भी चल रहे होते हैं तब भी मुसीबत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, बीमारी आ सकती है, लाचारी आ सकती है, तंगी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है, परेशानी हो सकती है हमें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर बताया गया है कि जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया उसकी जिंदगी में भी कुछ मुश्किलात आई। मींह सब पर आता है, जब मींह बरसता है, तूफान आता है, आंधी आती है। अभी जैसे वबा चल रही है तो ये किसी अमीर गरीब को देख रही नहीं देख रही, किसी अमल करने वाले को, ये ना अमल करने वाले को देख रही है नहीं देख रही, सब उसकी लपेट में है। इसी तरह यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली, उस घर पर टकरे लगी, मतलब कोई कसर बाकी ना रही। हालेलुया। मुसीबतों की, परेशानियों की कोई कसर बाकी ना रही। लेकिन इसका घर किस चीज पर है? चट्टान पर। इसका घर कहां पर है? चट्टान पर है। देखते क्या हुआ, लेकिन वो ना गिरा। हालेलुया। जिसका घर इस चट्टान पर होगा, जो यीशु मसीह है, वो घर मुसीबतों, परेशानियों, उसको कुछ बिगाड़ आ सकती है। खुदा ने कभी नहीं किया मेरे ना चलने वाले मुसीबत नहीं आए। बाइबल का दस सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं। यानी जो खुदा के साथ चलता है उसकी मुसीबतें ज्यादा हैं। कोई तक मैं सब्ज बाग नहीं खाया, खुदा ने कहा चलोगे एनजीओ देगा, हाँ सारा कुछ करने की कुदरत रखता है। मैंने पहले आपको बता दिया कि वो जब लेके निकला बियाबान से तो दिन में उन पर साया रखता और रात में उनको आग के सुकून के अंदर संभाल के रखता। उनको पीने के लिए पानी भी मिलता, उनको खाने के लिए मन भी मिलता, बटेर भी मिलता, बहुत कुछ मिला। लोगों से भी बचाया उसने, जंगें भी की उसके लिए, बहरे खोजों को 2 हिस्सों में किया। बहुत सारे काम हमारी जिंदगी में करता है, लेकिन चलन तो आप ही दे चल तो रहे थे। वो तकलीफ तो उनके साथ थी नहीं। कुछ तकलीफें ऐसी हैं जिनको हमने सह कर ही आगे बढ़ना। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लेकिन वो घर ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई। हालेलुया। किस पर डाली गई थी बुनियाद? चट्टान पर। और वो चट्टान कौन? वो चट्टान ही। हालेलुया। अब एक दूसरा शख्स है, और जो कोई मेरी बातें सुनता, अब ये शख्स भी बातें सुनता है, कलाम सुनता है, खुदा के साथ भी चलता है, लेकिन एक इसमें कमी है। वो क्या है? उन पर अमल नहीं करता। क्या नहीं करता? अमल नहीं करता। वो उस बेवकूफ आदमी की मानद ठहरेगा जिसने अपना घर किस पर बनाया? रेत पर। ये बगैर अमल करने वाला शख्स जो है उसका घर किस पर है? रेत पर। रेत नहीं खोदी जाएगी, नहीं खोदी जाएगी, सुबह फिर पूरी हो। तो रेत पर जो घर बनाया उस बेवकूफ आदमी की मानद है। और इस पर क्या हुआ? इस पर भी मींह बरसा, इस पर भी पानी चढ़ा, इस पर भी आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा। उस घर को क्या हुआ? सदमा पहुंचाया। इन मींह ने, पानी ने, आंधियों ने सदमा पहुंचाया और वो घर गिर गया। क्या हो गया? घर गिर गया। और सिर्फ गिरा ही नहीं, आगे अल्फाज लिखे हैं, बल्कि बिल्कुल बर्बाद हो गया। कितनी देर कायम रखा? क्योंकि बुनियाद किस पर है? रेत पर। अब मसीह से दूर रहकर, उसके कलाम से दूर रहकर, सुनकर अमल ना करके कुछ देर, कुछ अरसा के लिए आप स्टेबल रह सकते। लेकिन अगर मींह आ गया, अगर बारिश आ गई, अगर आंधी आ गई, अगर टकरे लगी, अगर तूफान इस कदर शदीद हुआ कि आपका घर, आपकी जिंदगी, आपका घराना उस टकरों को, उन आंधियों को, उन मुसीबतों को, उन परेशानियों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि असल में बुनियाद जो है वो चट्टान में रखी जाती है, या चट्टान पर रखी जाती है, रेत पर नहीं रखी जाती। और रेत पर रखी हुई चट्टान जो है, बुनियाद जो है वो जल्द अज जल्द ना सिर्फ गिर जाएगी बल्कि स्टेप बाय स्टेप वो बर्बाद हो। मैं लगा जो पहला डिग्गा तो दे बाद उसे ही रेत ने उन्हें अपने ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐ लोगों जो सदाकत की पैरवी करते हो, उस चट्टान पर जिससे तुम काटे गए हो उस पर क्या करो? नजर करो। उस पर क्या करो? निगाह करो। अपने बाप इब्राहिम सारा पर जब वो अकेला था तो उसे क्या था? वो जब उसको बुलाया तो क्या था? अकेला था। लेकिन क्या था? जब मैंने उसको बुला लिया तो मैंने उसको क्या दी?
برکت دی اور اس کو کثرت بخشی، پھر وہ اکیلا نہیں تھا۔ ہاللیلویا۔ اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن آج اس کو قوموں کا باپ ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، چند لمحات کے لیے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے سوچیں، کیا مسیح میری زندگی میں کمپلیٹ طور پر ہے؟ کیا میں نے واقعی اس چٹان پر گھر بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ اگر آپ نے اس چٹان پر گھر بنایا ہے تو یاد رکھیں، آندھیاں آئیں گی، پریشانی آئے گی، میگھ برسے گا، دکھ پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن گھر تباہ نہیں ہوگا، گھر برباد نہیں ہو سکتا، گھر آپ کا نہیں گر سکتا، گھر آپ کا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے اس کو نقصان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خدا کا فیصلہ، یہ خدا کا کلام، یہ خدا کا فضل، یہ اس کی رحمت، یہ اس کا پیار، یہ اس کی الفت، یہ اس کی قدرت۔ ہاللیلویا۔ پریز دی لارڈ۔ اپنے آپ کو تیار کریں اس بات، اس پر نگاہ کرنے کے لیے، اس کے کلام پر عمل کرنے کے لیے، اس کلام کی باتوں کو اپنے دل میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ ہاللیلویا۔ پریز لارڈ جیسس۔ کلام کے ساتھ ان کے اس کلام کی شکر گزاری کریں۔ خدا تیری شکر گزاری کرتی ہوں تیرے منہ کی امید باتوں کے لیے، تیرے کلام کے لیے جو تو نے ہم سے کیا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ تو نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہم سے بات کی ہے، اپنے کلام کے وسیلہ ہم سے بات کی ہے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں جلالی ابا کہ تو ہم سے بولتا ہے، ہم سے بات کرتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں۔ خدا میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں جلالی ابا، تیرا شکر ہو، تیرے خادم بندہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں جسے دنیا خدا ہماری بڑھوتی کے لیے، ہماری برکت کے لیے استعمال کیا، میں تیری شکر گزاری کرتی ہوں جلالی ابا۔ محنت کرتی ہوں اپنے بندہ کو یوں ہی اور زیادہ اپنے کلام کی خدمت کے لیے خوب کثرت کے ساتھ استعمال کر جلالی ابا۔ بیٹھی جانوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں جلالی ابا، تیرا شکر ہو جلالی ابا، سب باتوں کے لیے تیری شکر گزاری کرتی ہوں اور تیرے نام کو عزت اور جلال دیتی ہوں مسیح یسوع کے نام سے۔ آمین۔ اپنی آنکھوں کو بند رکھیں گے، میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ یہوہ پاک خدا آسمانی باپ، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، سارا عزت اور جلال تجھے دیتا ہوں، تیرے نام کو دیتا ہوں خداوند۔ آج کی صبح کے لیے خداوند جس نے ہماری زندگی میں بخشی، یہاں بیٹھے ہر کی زندگی کے لیے برکت اور بلیسنگ کو مانگتا ہوں خداوند۔ آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ان پر کھلا رہے، خاص طور پر خدا یہ کلام ان کے ساتھ جائے، یہ کلام ان کے ساتھ جائے خدا، یہ کلام ان کے ساتھ جائے خدا اس پر عمل کرنے والے بنے اور اس چٹان پر گھر بنانے والے بنے خدا۔ تیرا شکر، تیری تعریف ہو۔ وہ یہ نذرانے خدا جو خدا تیرے گھر میں لے کر آتے ہیں خدا اپنی مرضی سے اور اس ٹوکری میں رکھ کر جاتے ہیں خدا، اس علی نذرانے کو چھو بلیس کر برکت دے، ہم سب کو اس کے بدلے میں کثرت سے برکت دے خدا، تیرا جلال ہماری زندگیوں میں کام کرے خدا۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ خدا کا فضل اور اس کی رحمت ہمیشہ آپ سب کے ساتھ اب سے لے کر ابد تک رہے گی، سب کہیں آمین۔ گاڈ بلیس یو، خدا آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ اگلے جمعے کو ہمارے پاس ایک ٹیم آ رہی ہے جو بائبل ڈسٹریبیوٹ کرے گی، اس کا ہدیہ 200 روپے ہے۔ اگر وہ بائبل آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اور چھٹی آپ نہیں کرتے۔ گاڈ بلیس یو۔